بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو افسانے کی مختصر تاریخ۔ یہ سوال انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طالب علموں کے لیے ہے۔ پیپر میں یہ سوال نمبر 6 اور اس کے کل نمبر 8 ہوتے ہیں۔ اردو افسانے کی مختصر تاریخ۔ افسانہ جدید صنعتی اور مشینی دور کی پیداوار ہے۔ اس مشینی دور کی تھکا دینے والی مصروف زندگی میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ بھاری بھرکم داستانیں اور ناولیں وغیرہ پڑھیں۔ فطری طور پر انسان اپنے جذبات کی تسکین اور ذہنی تفریح کا سامان بھی چاہتا ہے۔ اسی احساس اور نظریے کے تحت اردو میں افسانہ وجود میں آیا۔ اردو کا موجودہ افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری اور فکشن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک نثری داستان ہے جس کے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے۔ یہ ایک فکری داستان ہے جس میں خاص واقعہ یا کسی ایک خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ اس میں ایک پلاٹ ہو اور پلاٹ کے واقعات کی تفصیلات اس طرح مربوط اور اس کا بیان اس قدر منظم ہو کہ وہ ایک متحد اثر پیدا کر سکے۔ عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ افسانہ اس مختصر کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہو اور جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ اردو افسانے کا ابتدائی دور۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ منشی پریم چند اردو کے سب سے پہلے افسانہ نگار ہیں، لیکن اردو افسانے کو جدید رنگ دینے میں ان کے ساتھ سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم بھی شامل ہیں۔ اردو افسانے کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کو ابتدا ہی میں ایسی عظیم ہستیاں مل گئیں جن کی کوششوں سے افسانہ بہت جلد ترقی کی راہوں پر چل نکلا۔ منشی پریم چند اور سماجی حقیقت۔ پریم چند نے اپنا پہلا افسانہ انمول رتن 1905 میں لکھا۔ انہوں نے ہندوستان کے دیہات کی سچی تصاویر پیش کی۔ پریم چند کا مقصد ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی عکاسی اور آزادی کی جدوجہد کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی کہانیوں کی بنیاد رجائیت پر رکھی اور چیزوں کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ وہ موضوعات کو خالص انداز میں پیش کرنے کے عادی تھے۔ پریم چند نے بھوک، افلاس، جہالت، بیماری، ذہنی و جسمانی ناآسودگی جیسے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ ان کا افسانہ کفن اس کی بہترین مثال ہے۔ سلطان حیدر جوش، سدرشن اور اعظم کریوی نے بھی پریم چند کی آواز کے ساتھ آواز ملائی۔ رومانوی دور اور سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم بھی اردو افسانے کے ابتدائی دور سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے پریم چند اور سلطان حیدر جوش کے راستے پر چلنے کے بجائے رومانیت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے ساتھ علامہ نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری بھی شامل ہو گئے۔ یلدرم کے افسانوں میں رومانویت بالکل مغربی انداز کی پیش کی گئی کیونکہ فطری طور پر وہ مغرب جیسی آزادی کے حق میں تھے۔ تراجم کا دور۔ 1930 میں اردو افسانے میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ افسانہ نگاروں نے امریکی، روسی، چینی، عربی، فرانسیسی اور جاپانی زبانوں کے افسانوں کے اردو میں ترجمے کیے۔ ان افسانہ نگاروں میں پروفیسر مجید، منظور احمد،
خواجہ منظور حسین، جلیل قدوائی، فضل حق قریشی، سجاد ظہیر، حیات اللہ انصاری اور اختر حسین رائے پوری خاص طور پر شامل ہیں۔ 1932 اور انگارے کی تحریک۔ مغرب میں جو مادیت پرستی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ ہر چیز میں حقیقت کا رنگ بھرنا چاہتا تھا، ہماری افسانہ نگاری بھی اس حقیقت پسندی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی اور ایک نئی افسانوی تحریک نے جنم لیا جو انگارے کی تحریک کہلاتی ہے۔ انگارے کی تحریک۔ ان افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری کا گہرے سے گہرا رنگ چڑھانے کی کوشش کی۔ انگارے کتاب میں کل 10 افسانے ہیں۔ سجاد ظہیر کے 5، احمد علی کے 2، رشید جہاں کے 2 اور محمود الظفر کا 1 افسانہ شامل ہے۔ 1936 سے 1947 تک کا زمانہ ترقی پسند تحریک۔ 1936 اردو ادب میں ایک تاریخی موڑ کہلاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی اور افسانہ نگاروں کا نیا گروپ سامنے آیا جس میں کرشن چندر، اپیندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی، علی سردار جعفری، راجندر سنگھ بیدی، سجاد ظہیر، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو اور حیات اللہ انصاری وغیرہ شامل ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ ان لکھنے والوں نے انگارے کے موضوعات کے ساتھ ساتھ نئے سیاسی اور معاشی نظریات کو بھی اپنا موضوع بنایا۔ اس زمانے میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھرپور آواز بلند کی گئی، سوشلزم کے نظریات کی ترجمانی کی گئی۔ بعض نے جنسی موضوعات کو محض جنس کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سماج کی حقیقت کی حیثیت سے ان پر قلم اٹھایا۔ ان ترقی پسند ادیبوں میں ایک اہم نام کرشن چندر کا ہے، جبکہ سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی نے اپنی کہانیوں میں ان موضوعات کو سمیٹا جو بھری محفل میں راز کی بات کہنے کے مترادف ہے۔ اردو افسانہ تقسیم کے بعد 1947 میں برصغیر کی تقسیم نے جن حالات کو جنم دیا اور قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہوا، انسان نے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لی اور لاکھوں انسان بے گھر ہوئے، اس نے اردو ادب پر ایک جمود طاری کر دیا۔ زیادہ تر ادیب خاموش ہو کر بیٹھ گئے، لیکن کچھ ایسے ضرور تھے جنہوں نے ان حالات میں محبت اور انسانیت کا درس دیا اور فسادات کے موضوع پر لکھا۔ ان میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، قدرت اللہ شہاب، انتظار حسین، احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، حاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور بہت نمایاں ہیں۔ اردو افسانہ اور علامت نگاری۔ 1960 کی دہائی میں جب لکھنے والے لوگوں کو زبابندی کے دور سے گزرنا پڑا تو اردو افسانے میں علامت نگاری کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انتظار حسین اور ڈاکٹر انور سجاد نے نئی نئی علامات کا سہارا لے کر یاد ماضی اور حال کے جبر کو پیش کیا۔ آگے چل کر مظہر الاسلام اور احمد ہمیش نے بھی خوبصورت علامتی افسانے تخلیق کیے۔ اردو افسانے کا دور جدید۔ جدید عہد کے افسانہ نگاروں نے دور جدید کے مسائل اور انسانی زندگی پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات کو بڑی خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ عہد جدید کے افسانہ نگاروں نے معاشرتی تبدیلیوں کو بخوبی محسوس کیا اور انہیں اپنی کہانیوں میں کمال فن سے منتقل کیا۔ ان جدید افسانہ نگاروں میں مشرف احمد، سلطان جمیل نسیم، منشا یاد، الطاف فاطمہ، نعیم آروی، مظہر الاسلام، علی حیدر ملک، شہناز پروین، شمشاد احمد، احمد ہمیش، علی رضا عابدی، آصف فرخی اور اخلاق احمد کے نام نمایاں ہیں۔ نتیجہ فکر اور حاصل گفتگو۔ الغرض اردو افسانے کا جو سفر منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم سے شروع ہوا تھا تاحال بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ اردو افسانے پر حالات زمانہ کے باعث کئی دور آئے، لیکن اس کی اہمیت و افادیت اس لیے قائم رہی
کہ افسانے کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے اور جب تک زندگی رہے گی یہ سفر بھی آب و تاب سے جاری رہے گا۔ اس میں نئے نئے ستارے اپنی روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی گفتگو اردو افسانے کی مختصر تاریخ۔ یہ سوال انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کے لیے ہے۔ خدا حافظ۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔